بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ سب کو میرے چینل ایس ایس ولاگ میں خوش آمدید۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسب معمول یہاں پہ جو ہے ناشتے کا آغاز ہو چکا ہے اور صبح کا ٹائم ہے۔ صبح تو نہیں کہہ سکتے، بہت صبح نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا ہے مارننگ ہی۔ اب عموماً تو صبح جو ہے بہت جلدی ہوتی ہے، 6 بجے ہوتی ہے، 7 بجے، لیکن اب کیونکہ ہمارے گھر میں اسکول وغیرہ جانے والے کوئی بچے اچھے نہیں ہیں، سب بڑے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہماری جو مارننگ ہے تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے۔ اور ویسے تو صبح کا آغاز ہمارا جلدی ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد تھوڑی دیر میں آرام کر لیتی ہوں۔ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہ اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ باقی دن جو ہے نا آپ تھوڑا سا تھکن آپ کو محسوس نہیں ہوتی، آپ کی نیند جب پوری ہو جاتی ہے۔ تو نیند جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے۔ تو آج بس میں کچھ اس طرح کی مختلف باتیں آپ کے ساتھ کروں گی، مختلف ٹاپکس پر۔ موسم کے حوالے سے ہی بات کروں گی، اور اس کے علاوہ کچھ گھریلو امور کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بدلتا موسم ہے، آج کل موسم چینج ہو رہا ہے۔ تو ابھی فی الحال لیکن سردی نہ آئی ہے ابھی پوری طرح، اور نہ گرمی گئی ہے پوری طرح۔ تو بس ملا جلا سا موسم ہے، اور ملا جلا سے موسم میں جو عموماً سب کی طبیعتیں بھی خراب رہتی ہیں، اور جو ایٹماسفیئر بھی کچھ عجیب سا ہو رہا ہے آج کل، تو ٹھنڈا گرم ہوتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو کافی خنکی محسوس ہوتی ہے جب وضو وغیرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جیسے جیسے دن چڑھتا ہے، سورج اوپر آتا ہے، تو پھر گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یعنی یہ کہ ابھی پوری طرح سے سردی جو کہتے ہیں آئی نہیں ہے۔ اور کراچی میں تو خیر ویسے بھی سردی بہت زیادہ نہیں پڑتی ہے، اور علاقوں میں پھر بھی سردی زیادہ پڑتی ہے، تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہاں پہ نومبر میں۔ اب کیونکہ نومبر اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو بس جو اس کے حساب سے جو ہے ہمیں کچھ تیاریاں بھی کرنی پڑیں گی سردی کے حوالے سے۔ تو یہ کہ ظاہر گرم کپڑوں کا انتظام بھی کر کے تو رکھنا پڑتا ہے، چاہے سردی زیادہ پڑے یا نہ پڑے، لیکن پھر بھی کچھ تیاریاں آپ کو پہلے سے کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ سردیوں کا جو ہے خاص تحفہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ نزلہ زکام کھانسی بدلتے موسم میں بچوں کو بھی جاتی ہے، بڑوں کو بھی جاتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا احتیاط کریں۔ تو یہ کہ پہلے اپنے گھر میں جو ہے خاص طور سے کھانسی کا سیرپ وغیرہ اور جیسے جو شاندہ وغیرہ ہوتا ہے یہ ضرور رکھیں گھر میں۔ اور اس کے علاوہ بہتر چیز تو یہ ہوتی ہے کہ قہوہ بنا کے دیں بچوں کو۔ اس کے علاوہ چکن کا جو یخنی بنا کے دیں اگر کچھ ٹھنڈ کا اثر ہو جائے۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا بچوں کے اوپر تھوڑی سی مالش وغیرہ کر دی جائے، ان کے چیسٹ پہ، چھوٹے بچوں پر خاص طور سے، تو یہ کہ وہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور بچوں کو بھی احتیاط کرائی جائے کہ زیادہ ٹھنڈا مشروبات کا استعمال نہ کریں۔ یہ نہیں کہ وقت بے وقت جو ہم ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا آئس کریم کھا رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے بعض اوقات جو نقصان کر جاتی ہے۔ کسی کسی کو نہیں بھی کرتی ہے، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم جو ہے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس ناشتہ سرو ہو رہا ہے، سب کو چائے سرو کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موسم میں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ گرم مشروبات کا استعمال لازمی کیا جائے، یخنی، سوپ، اور اس کے علاوہ گرین ٹی وغیرہ، تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی بچوں کو ضرور کروائیں، تاکہ ان کو جو ہے اچھی چیزیں کھانے کی عادت رہے۔ اور اسنیکس وغیرہ کھا کے بچے عموماً جو ہے نا اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، پھر وہ کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتے ہیں۔ تو ان کو عادت یہ ڈالنی چاہیے کہ تھوڑا سا گھر کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ کھائیں بنسبت بازار کی چیزوں کے، اس لیے کہ ان میں پھر فائدہ اتنا نہیں ہے، نہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، نہ ان میں کچھ فائدہ ہے۔ اس سے بچوں کی صحت جو ہے اتنی مطلب صحت کے لیے بہتر نہیں ہے وہ۔ اور ویسے سب کی اپنی اپنی پسند ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ضروری نہیں کہ سب اس سے ایگری کریں۔ اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے ہی جو ہے جب چھوٹے سے تو میں اس طریقے سے ان کو بنا کے گھر میں دیتی تھی، میں نے ان کو بازار کی چیزوں کی عادت نہیں ڈالی۔ تو میرے بچے الحمدللہ کھانا سب وقت پہ صحیح سے کھا لیتے ہیں، خود سے کھاتے تھے، اور ابھی بھی جیسے ان کا یہی حال ہے۔ تو بازار کی چیزوں کی میں اتنی عادت ان کو نہیں ڈالی۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میرا جو ہے لنچ ریڈی ہو رہا ہے، تو اس میں ایک طرف میں نے کھچڑی بنائی تھی اور دوسری طرف میں بھنڈیاں بنا رہی ہوں، اس لیے کہ کوئی اگر چاول پسند نہ کرے تو پھر وہ روٹی سے کھا لے، روٹی سے سبزی کھا لے۔ تو اس وجہ سے میں نے ساتھ ساتھ جو بھنڈیاں بھی بنائی ہیں۔ تو بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے کہ جو عموماً جو ہے سبھی پسند کرتے ہیں، اور دال کے ساتھ جو ہے زیادہ اس کا کمبینیشن اچھا بنتا ہے۔ تو اب بات کر رہے تھے کہ سردیوں کے حوالے سے کپڑوں کی، تو کپڑوں میں بھی یہ ہے کہ جب آپ جو ہے جب سردیاں آنے سے کچھ جو 1 مہینے پہلے ہی آپ کم از کم جو ہے اپنے جو ہے
لحاظ بستروں کو نکال کے چیزیں کو دھوپ وغیرہ لگا لیں، اور جو کپڑے آپ کے رکھنے ہیں گرمیوں کے تو ان کو آپ اٹھا کے رکھ دیجیے، اور جو کچھ ایسے کپڑے رکھ لیجیے جن میں جو کہ ابھی زیادہ اگر سردی ہی نہیں ہے تو وہ کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، ان کپڑوں کو اوپر ہی رکھیں، اور باقی جو کپڑے جو بہت زیادہ ہلکے ہیں ان کو آپ اندر رکھ دیں ایک سائڈ لپیٹ کر، تاکہ یہ کہ وہ بکھرے ہوئے نہ لگیں اور آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور جو گرم کپڑے ہیں ان کو نکال کر دھوپ لگا لیں، اگر دھونے کی ضرورت ہے ان کو واش کر لیں، اور نہیں تو یہ کہ دھوپ میں ڈالنا لازمی ہے۔ تو دھوپ میں ڈالنے سے ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑوں میں جو رکھنے سے اندر ایک مہک سی آ جاتی ہے نا، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ تھوڑی تھوڑی سی جیسے احتیاطیں ہیں جو کہ یہ تدابیر ہیں جو اختیار کرنے سے ہم تھوڑی سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، ورنہ ایک دم سے عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دم وقت کے وقت جیسے سردی اچانک سے آ گئی پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر بلینکٹ وغیرہ آپ کے یہاں یوز ہوتا ہے تو اس کو اگر واش کرنا ہے تو اس کو بھی واش کروا لیں، یا جیسے بھی خود کرتی ہیں تو خود کر لیں، نہیں تو واش کروا لیں۔ تو میں تو اپنا جو بلینکٹ ہوتا ہے میں اپنے گھر میں ہی خود ہی واش کرتی ہوں، مجھے باہر بھیجنا صحیح نہیں لگتا۔ یہ معلوم نہیں ہو کس طریقے سے واش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خراب ہو جائے ریشہ۔ تو ویسے میرے گھر میں لحاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، بلینکٹ میں خود اوڑھتی ہوں، تو میں اپنا بلینکٹ جو ہے الحمدللہ خود ہی واش کر لیتی ہوں۔ تو بس یہ سردیوں کے حوالے سے بات تھی، اور اب یہ کہ گھر کے حوالے سے یہ کہ اب سردیوں کے میں کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری روٹین بھی تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہے، یعنی کہ جلدی جلدی دن ڈھل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو اس قسم کے کام ہیں نا، جو کہ پانی کے کام ہے، وہ اب دن میں کے پہلے حصے میں کر لیں، جیسے کپڑے دھونے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام ہے، جو بھی چیزیں واش کرنی ہے، جھاڑو پوچھا ہے، یا اور بھی کوئی جیسے دھونے دھلانے کا کام ہے، تو وہ آپ اس کو یا نہانا دھونا ہے تو وہ سب دن کے پہلے حصے میں کر لیں، یعنی دھوپ میں ہی کر لیں۔ اور جو اس قسم کے کام ہیں جو تھوڑے بہت جو بغیر اس کے پانی کے، تو اس کو آپ چاہیں تو اس کو شام میں یا رات میں بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو میں بھی ایسی کرتی ہوں، جو میرے کام اگر ڈسٹنگ کے یا کچن کلیننگ کے کام رہ جاتے ہیں نا، تو ان کو پھر میں رات میں کرتی ہوں۔ جو بھی میرے ایسے کام ہوتے ہیں نمٹانے ہوتے ہیں میں ان کو رات کو نمٹاتی ہوں۔ رات میں ہوتا ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے کہ ابھی اب سب کو کھانا وانا کھلا دیا ہے، تو اب ہمیں صرف جیسے سونے کی تیاری ہوگی تھوڑی دیر بعد، تو بس سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی بس یہی کرتی ہوں کہ اپنے جو کام میرے روٹین کے ہوتے ہیں نا، جو رہ جاتے ہیں ان کو میں رات کو نمٹاتی ہوں۔ جیسے کہ ابھی یہ مرچیں سیو کرنی تھی تو میں نے ان کو توڑ کے رکھ لیا، ان کی ڈنڈیوں کو نکال کے ان کو سیو کر لیا تاکہ یہ خراب ہونے سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ جیسے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، کسی چیز کی میرینیشن کرنی ہے تو وہ بھی میں کر کے رکھ لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر دہی جمانا ہے تو اس کو رات میں اس کو جمانے کے رکھتی ہوں۔ اب یہ تو خیر یہ دوپہر کا ہمارا لنچ تھا، جو کھچڑی تھی یہ ریڈی ہو گئی تھی، تو میں نے بچوں کو کھانا دے دیا تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ٹپس ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اپنانے سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو دن کا ہے نا، دن بھر کے کام جو ہوتے ہیں بآسانی نمٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ دن سردیوں میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت سے کام رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا بھی سمجھداری سے کام لینا تو پھر آپ اپنی پریشانیوں سے ٹینشن سے بچ سکتی ہیں۔ اور خاص طور سے جیسے ڈرائنگ روم ہے تو ڈرائنگ روم کی ڈسٹنگ وغیرہ ضرور کر لیں، اس لیے کہ مہمان عموماً آتے ہیں تو وہ ڈرائنگ روم وغیرہ میں بٹھایا جاتا ہے ان کو۔ تو میں بھی یہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ ڈرائنگ روم جو ہے بالکل سیٹ رہے، اور باقی تو جیسے جو دوسرے حصے ہیں گھر کے ان میں جو ہے تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ڈرائنگ روم ایک ایسا ایریا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں مہمانوں کو بٹھانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے اب یہ پیاز تھی تو اب میں یہ جو رات میں مجھے ٹائم ملتا ہے نا، تو پھر میں جیسے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو میں عشاء کی نماز بھی تھوڑا رک کے پڑھتی ہوں، تو اس دوران میں یہ چیزوں کی کٹنگ کر لی، جیسے ہری پیاز چیزیں اس کو میں نے کہا اس کو سیو کر لوں، تو اس کی کٹنگ میں نے کر لی، اس کو میں کٹنگ کر کے اس کو بھی جو ہے اپنے زپ لاک بیگ میں ڈال کے رکھ دوں گی۔ تو اس لیے کہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ ٹائم نا میں ایکسٹرا ٹائم میں نا اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ میں کرتی ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ذہن بھی ریلیکس رہتا ہے اور ہمارے کام بھی وقت پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو سبزیوں کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی جیسے سبزی خراب تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب میں نئی جیسے سبزیاں لے کے جب آتی ہوں نا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پرانی والی جو چیزیں ہیں پہلے ان سب کو جلدی جلدی سے پہلے ان کو پکا لوں، استعمال کر لوں، تاکہ یہ کہ پھر جب نئی چیزیں آئیں گی تو ان کو پھر سیو کیا جائے۔ تو ہری پیاز کیونکہ آملیٹ وغیرہ میں کافی استعمال ہوتی ہے میرے گھر میں، تو اس وجہ سے میں ہری پیاز جو ہے اس کو ضرور کٹنگ کر کے رکھتی ہوں، اس لیے کہ وقت کے وقت میں مجھ سے نا یہ سب نہیں ہوتا کہ اب جلدی جلدی میں 2 پیازیں نکالوں، پھر ان کو دھوؤں، پھر ان کو کاٹوں، تو کٹی ہوئی دھلی ہوئی رکھی ہوتی ہے تو بہت آسانی رہتی ہے۔ اور یہ ہے رات کا کلپ ہے، تو یہ رات کو میں نے جو ہے نا چکن کا قورمہ بنایا تھا، تو اس کی ریسیپی انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گی، بہت اچھا مزیدار بنا تھا، بہت ٹائم کے بعد میں نے بنایا۔
اس سے کہ عموماً قورمہ وغیرہ میں کم ہی بناتی ہوں، اوائڈ کرتی ہوں. تھوڑا سا اس میں پیاز تلی ہوئی ڈلتی ہے تو تھوڑا سا مجھے نقصان بھی کرتا ہے. اور یہاں پہ میں سوئیوں کا زیادہ بنایا تھا. تو یہ ہمارا جو تھا جمعرات کا ولاگ تھا یہ. تو جمعرات کو جو ہے نا ہم لوگ خاص طور سے کچھ کرتے ہیں کہ کچھ جمعرات اور جمعے کو تو ہم دوسرے وغیرہ پڑھتے ہیں، اور جمعرات کو بھی ہم اکثر ہوتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ استغفار اور پاک وغیرہ جو ہے ضرور پڑھتے ہیں. یا سلامو ہے، یا اس کے علاوہ استغفار کا ورد ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم کا ورد ہے. تو یہ سب جو ہے رمضانوں پہ میں پڑھتی ہوں، بچیوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہوں. ان سب کے پڑھنے سے نا کہ بہت جو ہے برکات ہیں، اور گھر میں بہت جو ہے ترقی خوشحالی آتی ہے اس سے. تو بس یہ میری کچھ ٹپس اور ٹرک تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور یہی میرا آج تک کا ولاگ تھا. آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اگر کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو، کوئی بات میری آپ کو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فائنلی ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.